الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ عزت مند سننے والوں، یہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لارب کتاب قرآن مقدس سے سورۃ ابراہیم کی 18 نمبر آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد بیان کیا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا، اور جو عبادت اللہ کو مطلوب ہے اس کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً ہر دور میں انبیاء کو بھیج کر ان کے اوپر کتابیں نازل کر کے جس طریقے سے اللہ کو عبادت مطلوب ہے وہ بیان کر دیا، وہ طریقہ انبیاء کے ذریعے ذکر کر دیا، اس کو نمونہ بنایا۔ اسی طرح جو اعمال صالحہ کوئی بھی شخص بجا لاتا ہے، اعمال کی قبولیت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ نیک کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن وہ اچھا کام قبول بھی ہو، اس کی کچھ شرائط ہے۔ جیسے کوئی شخص آئے بالکل عین سنت نبوی کے مطابق وضو کرے، سنت نبوی کے مطابق وہ صلاۃ ادا کرے، صرف ایک بات کے اندر اختیار استعمال کرے کہ وہ قبلے کی طرف منہ نہ کرے، اس کا کوئی رخ اور بنا لے، کسی اور طرف وہ منہ کر کے صلاۃ پڑھنا شروع ہو جائے تو یہ صلاۃ کی قبول نہیں ہوگی۔ ایک شرط تھی اس کے اندر کہ اس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے تھا، خانہ کعبہ کی طرف اس کا منہ ہونا چاہیے تھا، اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اس کا خیال نہ کیا، صلاۃ بالکل صحیح پڑھی، وضو بھی صحیح کیا، کپڑے بھی پاک ہیں، جگہ بھی پاک ہے، لیکن اعمال کی قبولیت کے اندر جو شرائط تھیں ان میں سے ایک شرط کے اوپر یہ پورا نہیں اترا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اعمال صالحہ کرے، شرائط پر پورا نہ اترے تو وہ نیک عمل بھی اس سے قبول نہیں ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے اپنی حلال کمائی سے جانور خریدا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے جانور ذبح کیا، اور جانور قبلہ رخ ذبح کیا، سنت کے مطابق ذبح کیا، چھری بھی چلائی سنت کے مطابق، چھری بھی سنت کے مطابق تھی، لیکن جانور عیب والا تھا، جانور شرعی نقص والا تھا، اس کا وہ جانور قبول اللہ نہیں کرے۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے کتنی مشکل سے پیسہ جمع کیا تھا، دہاڑی لگا کے محنت اور مزدوری کے ساتھ اس نے پیسہ جمع کیا تھا، وہ نہیں دیکھے گا۔ وہ دیکھے گا کہ اس میں شرعی نقص تھا، یہ جانور مہنگا تھا،
یہ لنگڑا کے چلنے والا جانور تھا، اس کا کان کٹا ہوا تھا، کوئی شرعی نقص اس کے اندر تھا، اللہ وہ قربانی قبول نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ نیک کام ہے، واقعی نیک کام ہے، لیکن یہ نیک کام قبول ہو جائیں اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، اس کی قبولیت کی بھی شرائط ہیں۔ کوئی شخص حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، ہر عبادت میں شرائط قبولیت کی موجود ہیں کہ انہی شرائط کے اوپر وہ کام کرے گا تو وہ قبول ہوگا۔ اگر ان شرائط پہ وہ کام اس نے سر انجام نہ دیا تو وہ کام اس کا اللہ رد کر دے گا اور گویا اس کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اس عمل کی اس کو جزا نہیں دی جائے گی۔ نیک کام ہے، کام اچھا ہے، اس بندے کا ایمان بھی صحیح ہے، اس بندے کا عمل بھی صحیح ہے، نیت بھی صحیح ہے، لیکن کچھ کام ایسے کرتا ہے جس کام کے کرنے سے اللہ نے منع کیا اور پھر وہ رکاوٹ بنتے ہیں کہ وہ نیکی اس سے قبول نہیں ہو رہی، اللہ اس سے وہ نیکی قبول نہیں کر رہا۔ اس میں ایک چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں نے اپنا عنوان بنایا، وہ یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کے پیچھے صلاۃ ادا کر، نماز پڑھی اللہ کے لیے، قبلہ رخ بھی ہے، وضو بھی اچھا کیا ہے، لیکن جس کو امام بنایا ہے وہ امام اس کا عقیدہ صحیح نہیں، جس کو امام بنایا ہے اس کا نظریہ درست نہیں، وہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس شرط کے اوپر یہ شخص پورا نہیں اترا، اس کو امام بنانا چاہیے تھا ایمان والے کو، لیکن اس نے امام بنایا کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی بدعتی کو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے یہ نیکی اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی عبادت ضائع ہوگی، صرف اتنا نہیں کہ اس سے اس کی عبادت کو ضائع کر لیا جائے گا، اس کا جزا نہ دی جائے گی، اس کا وزن نہ کیا جائے گا، بلکہ یہ مرحلہ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کفر بھی لازم آئے گا، فرض جرم اس کے اوپر عائد ہوگا۔ انکار کیا اس نے آیات کا، اس کو روکا گیا تھا، اس کو منع کیا گیا تھا، اس سے یہ باز نہیں آیا، وہ جو نیک کام اس نے کیا وہ نیک کام بھی اس کا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ تین وجوہات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فرقہ پرست کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کافر امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس کی تین وجوہات میں آپ کے سامنے ذکر کروں، قرآن کی آیات اس کے اوپر پیش کروں اور آپ اس عقیدے کو سمجھیں۔ اور پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ کفار اور مشرکین، ان کے اعمال کی دو مثالیں اللہ نے ایک مقام پر بیان کی ہیں، ان کے اعمال کی مثالیں وہ آپ کے سامنے رکھ کر یہ بتاؤں کہ ان کے اعمال کی کیا کیفیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان اعمال کی کیا وقت اور کیا حیثیت ہے۔ پھر اسی زمر میں قانون کی بالادستی آپ کے سامنے بیان کروں۔ انبیاء اگر ان سے شرک سرزد ہو جائے، کیا ان کا عمل قبول ہوگا؟ کیا کوئی نیکی، کیا کوئی اعمال صالحہ ان سے قبول کیے جائیں گے؟ اس چیز کو آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اور پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ ان آیات کو آپ کے سامنے لے کر آؤں جس آیات میں اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کی قبولیت کے اندر ایمان خالص کو شرط کے طور پہ پیش کیا۔ ایمان خالص ہوگا پھر اللہ کا عمل قبول کرے گا، جس کو امام بنایا ہے اس کا ایمان خالص ہوگا، پھر اس کی ابتدا میں جو صلاۃ ادا کی، پھر اس کی ابتدا کے اندر جو عبادات کی وہ عبادت قبول ہوگی۔ اس چیز کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے اس حقیقت کو لے آؤں کہ اہل شرک اور اہل ایمان، قرآن میں کتنے ہی مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو جدا جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا، کہا کہ ان کے اعمال ان کے لیے ہیں
اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اس کو جدا کیا، اعمال کو الگ الگ کیا، اور عبادات کے متعلق کیا ان کو وزن دے گا، کیا ان کی اللہ کے سامنے اس کی حیثیت ہوگی، اس کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی وجہ کہ اہل شرک کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، پیغمبر آپ سے یہ پوچھتے ہیں شہر حرام کے متعلق، حرمت والے مہینوں کے متعلق، قتال فیہ، کہ اس کے اندر جنگ کی جائے، اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کل، پیغمبر ان سے کہیے کہ قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا، قتال کرنا، خون ریزی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، ان کو بتائیے، یہ آپ کے پاس آتے ہیں، حرمت والے مہینے کا سوال کرتے ہیں، کیا اس مہینے میں لڑائی ہو سکتی ہے، جنگ ہو سکتی ہے؟ آپ ان کو بتائیے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، تھوڑا سا پیچھے ذہن میں رکھیں، مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے، عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، روک رہے ہیں، اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور اس سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی اس کے منکر ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، اور نکالا ان کے باشندوں کو انہوں نے وہاں سے، فرمایا منہ اکبر عند اللہ، یہ والی باتیں بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی پکڑ کا باعث رکھتی ہیں، بہت گناہ ہے۔ فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ انگیزی کرنا، لوگوں کے درمیان فتنہ پروری کرنا، فتنہ پھیلانا، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تم گناہ کے متعلق، قتال کے متعلق پوچھتے ہو حرمت والے مہینوں میں، لیکن یہ کام تم کر رہے ہو 12 مہینے، اور فرمایا یہ کام تو اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ قتل کرتے ہیں تمہیں، اگر یہ تم پر قابو پا لیں، فرمایا یہ تمہیں اپنے دین سے بھی پھیر دیں گے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ اگر تم پہ ان کا زور چلے، تمہارے اوپر ان کا بس چلے، تو یہ تمہیں اپنے دین سے بھی واپس پلٹا دیں گے۔ فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، اور جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، فیمت، پس اس کے اوپر اس کی موت آ جائے، وہو کافر، فرمایا وہ کافر ہے، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اعمال اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضائع کر دے گا، ضبط کر لے گا۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جو آگ میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا کہ جن کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، اپنے معاشرے پہ تھوڑی سی نظر رکھیں، جن کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے وہ روکتے ہیں اور فتنہ انگیزی کو فروغ دیتے ہیں، اور اگر ان کا بس چلے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے بھی پھیر دیں گے، تمہیں تکلیف پہنچانے میں وہ کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، فرمایا تمہیں اور اس جگہ پہ جو رہنے والے تھے ان کو وہاں سے انہوں نے نکالا، کئی لوگ تم میں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، اپنے علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، فرمایا ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ہمارے وہ اعمال جو ان کی پیروی کے اندر کیے گئے ہوں، ہماری وہ نماز، کیا یہاں پاکستان میں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حج عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہاں انہی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہی عقیدہ رکھنے والے لوگ پاکستان میں تھے، یہ خود لوگوں کی نظر کے اندر تھا کہ اگر میں نے یہاں ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تو مجھ سے سوال کرنے والے لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن وہاں چونکہ اس کو جانتا کوئی نہیں، وہاں اس کا عمل مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہے، اس کا گواہ اس کے علاقے میں سے کوئی نہیں، پھر بھی کبھی کبھی اللہ اس کے اعمال کو واضح کرتا ہے، اس کے اوپر دلیل خود اس کی زبان کو بنا دیتا ہے، خود اس کے نفوس، اس کی اپنی جانیں، اس کے گھر والے اس کے اوپر دلیل بن جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب ان کا عمل قبول نہیں ہوگا تو ہمارا عمل ان کی ابتدا میں کیا ہوا اس کا بھی اللہ کوئی وزن نہیں دے گا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کی 105 نمبر آیت میں بیان فرمایا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم،
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات سے، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا انہوں نے انکار کر دیا، فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال اللہ ضائع کر دے گا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اتنا بیان کیا نا، اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا، کافی تھا، اعمال کی جزا نہیں ملے گی، کافی تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے اعمال کا ہم وزن نہیں کریں گے، میزان ان کے لیے قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال کو تولیں۔ کتنی اچھی نماز تھی، اس میں خشوع کتنا تھا، خضوع کتنا تھا، اس نماز کا اس کو کتنا ثواب دیا جائے، میزان اس کے لیے قائم نہیں ہوگا۔ فرمایا آئے گا عمل برباد، آئے گا ہم اس کے عمل کو ضائع کریں گے، اڑائیں گے، راکھ بنائیں گے۔ وہ آیات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا تکبر کرنے والے ہیں، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، ان کا اللہ نے ذکر کیا، ساصرف، میں ان کو پھیر دوں گا، ان آیتی، اپنی آیات سے، میں ان کو پھیر دوں گا اپنے احکام سے، دور کروں گا ان کو۔ کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جو زمین کے اندر ناحق تکبر کرتے ہیں، جن لوگوں نے تکبر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، فرمایا میں ان کو اب ہدایت سے پھیر دوں گا، ہدایت ان کے سامنے آئے گی، میں کیفیت ان کی ایسی بناؤں گا، یہ اس کو قبول نہیں کریں گے، حتیٰ کہ دیکھ لیں کل آیتن، ساری نشانیاں ان کے سامنے کوئی لے آئے، سارے دلائل ان کے سامنے کوئی لے کر آئے، میں ان کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا، لا یؤمنوا بہا، وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ جبکہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے، فرمایا لا یتخذوہ سبیلا، اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے، سمجھ آتی ہے بات، جب امام کی قبول نہیں ہوگی ہماری بھی قبول نہیں ہوگی، بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور اگر دیکھ لیں کوئی اور راستہ، الغی، وہ نافرمانی کا یا گمراہی کا راستہ، فرمایا یتخذوہ سبیلا، اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر چلنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا اور ہماری آیات سے غافل رہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ، اب جھٹلانے والوں کا ذکر تھا، فرمایا وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اور بلقاء الآخرہ، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، فرمایا حبطت اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ضبط کر لے گا، ان کے اعمال کو اللہ ضبط کرے گا، ان کا وزن نہیں کرے گا، ان کے اعمال کو ضائع کرے گا۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، پھر انہیں ان کاموں کی جزا دے گا، ان کاموں کا بدلہ دے گا جو یہ کام کرتے تھے، وہ جو کفر اللہ کے ساتھ کیا، عبادات کو میں ضائع کروں گا، ان کی نیکیاں اسے تو میں ضائع کروں گا، اجر انہیں اس کاموں کا دوں گا جو کفر اللہ کے ساتھ کرتے رہے، جو آیات کے ساتھ استکبار کرتے رہے، زمین کے اوپر ناحق تکبر کرتے رہے، اس کی جزا دوں گا میں۔ نیکیاں وہ تو برباد ہو جائیں گی۔ فرمایا سورۃ نور کے اندر اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کے اعمال کی دو مثالیں بیان کی، میں چاہتا ہوں ان دو مثالوں کو آپ کے سامنے رکھوں۔ مثال سے بات بہت اچھی سمجھ آ جاتی ہے، اللہ مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ مثال سے بات ذرا صحیح سے سمجھ آتی ہے۔ کفار اور مشرکین ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، کیوں قبول نہیں ہوں گے؟ اور اس کی مثال اللہ نے ایک دی، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا والذین کفروا اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کسراب، ایک سراب کی، سراب، تھوڑا سا ایک فرق بیان کرتا ہوں، سراب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے لفظ شراب، شراب، یہ شراب وہ بھی ہوتی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، لیکن پینے والی چیزوں کو بھی شریعت کے اندر شراب، اور ہم بھی عام زبان کے اندر مشروب استعمال کرتے ہیں، مشروب، شراب، یہ شراب ہے نا، اس کا برعکس، اس کا برعکس، یہ پینے کی چیز نہ ہو، دکھنے میں پینے کی چیز لگے تو کہتے ہیں شراب، نقطے ہٹا دیں، سین بنائیں،
شراب اس کا ذکر کیا، سراب، سراب کسے کہتے ہیں؟ چٹیل میدان ہے، تیز ترین دھوپ ہے، تیز دھوپ کے اندر چٹیل میدان میں جو ریت کے ذرے پڑے ہیں وہ چمک رہے ہیں، وہ چمک رہے ہیں، تیز دھوپ کی وجہ سے جو ریت کے ذرے ہیں وہ چمک رہے ہیں، دور سے دیکھنے سے لگتا ہے کہ پانی ہے، دور سے دیکھنے سے لگتا ہے کہ پانی ہے، حقیقت میں پانی نہیں، حقیقت کے اندر وہ کیا ہے؟ صحرا ہے، حقیقت کے اندر چٹیل میدان ہے، یہ اس کو عربی میں سراب کہتے ہیں، سراب، چٹیل، وہ جدھر چمک رہی ہے ریت، دیکھنے سے لگتا ہے کہ پانی گھاٹے مار رہا ہے، لیکن وہ ریت ہوتی ہے جو چمک رہی ہوتی ہے، سراب۔ اور شراب پینے کی چیز، پینے کی چیز جو اس کے اپوزٹ ہو، جو پینے کی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سراب، وہ جو چمک رہی ہے چٹیل میدان کے اندر۔ فرمایا یحسبوہ، اس کو سمجھتا ہے کہ ایک پیاسا شخص پانی ہے، پیاسا شخص دور سے دیکھ رہے ہیں اس مٹی کو، اس ریت کو جو چمک رہی ہے، دور سے ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے وہاں پر، حتی اذا جاءہ، پھر جب وہ وہاں جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، کوئی چیز نہیں پاتا، کوئی پانی وانی کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں، منزلیں طے کر کے آتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ وہاں مجھے کچھ ملے گا، نیک کام کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اگلی منزل میں ہمیں کیا ملے گا، اس کا اجر ملے گا، اس کی جزا ملے گی، یہ منزلیں طے کر کے وہاں پہ پہنچا، فرمایا لم یجدہ شیئا، ایک چیز بھی اس کو نہیں ملی وہاں۔ کس کی مثال ہے؟ کفار کے اعمال کی ایک مثال اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو یہ لگا کہ میں ایک کوئی نیک کام کر رہا ہوں، نیک کام کروں گا آگے اس کا اجر ملے گا، یہ منزلیں طے کرتا رہا نیک اعمال کی اس امید میں کہ مجھے آگے اجر ملے گا، وہاں جو پہنچا فرمایا لم یجدہ شیئا، اس کو ذرہ برابر بھی کوئی چیز وہاں پہ نہیں ملی۔ اوپر سے کیا ہوا؟ فرمایا ووجد اللہ، اس نے پایا وہاں پر اللہ کو، عندہ، اپنے پاس، وہاں گیا اجر لینے کے لیے، اجر ملے گا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا اجر، اللہ کو وہاں پہ پایا اس نے، کس لیے وہاں پہ پایا؟ اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ اللہ اس کا حساب چکتا کر دے، گیا تھا کس لیے؟ اعمال کا اجر لینے کے لیے، اعمال کا اجر تو ملا نہیں، آگے اللہ کو پایا اور اللہ اس کے سامنے حساب لینے کے لیے موجود تھا۔ فرمایا یہ مثال ہے اس کی جو کفار ہیں ان کے اعمال کی، اللہ کے پاس آئیں گے اجر لینے کے لیے، ہم نے کچھ دنیا میں اعمال کیے تھے، ہم نے کچھ دنیا کے اندر اچھے افعال کیے تھے، اس کی جزا دی جائے، کوئی چیز بھی ان کو نہیں ملے گی، بلکہ اللہ آگے موجود ہوگا اور ان کا حساب لینے کے لیے موجود ہوگا۔ فرمایا واللہ سریع الحساب، اور اللہ دیر نہیں لگاتا حساب کرنے میں، بہت جلدی حساب چکتا کر دیتا ہے۔ دوسری مثال اللہ نے دی، اچھا یہ وہ کفار تھے جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں، کفار کوئی نیک کام کرتے ہیں، عقیدہ ان کا صحیح نہیں، اللہ کے بارے میں ان کے نظریات صحیح نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے نظریات صحیح نہیں، نیک کام بہت کرتے ہیں، ساری زندگی مسجد میں بیٹھے رہے، ساری زندگی مدرسے میں بیٹھے رہے، کتابیں پہ کتابیں لکھتے رہے، یہ سمجھتے تھے کہ اس کا اجر ملے گا، اجر اللہ کہتا ہے نہیں ملے گا، کوئی پانی وانی نہیں ہوگا، شراب نہیں ہوگی، سراب ہوگا، چمکتی ہوئی ریت گویا پانی لگتی ہے۔ اچھا دوسرے کافروں کی مثال اللہ نے دی، دوسرے کفار وہ ہیں عقیدہ بھی صحیح نہیں، اعمال بھی صحیح نہیں، نجس عقیدہ اللہ کے بارے میں، نجس عقیدہ تھا رسول اللہ کے بارے میں، پھر اعمال گندے، پھر اخلاقیات ان کے گندے، معاملات گندے۔ فرمایا ایک اندھیری جگہ ہے، بہت تاریکی، اس تاریکی کو اللہ نے بیان کیا، مزہ ہی آ گیا، نہایت تاریکی ہے، نون تنوین کا لگایا دو زیر، ظلمات، تاریکی ہی تاریکی ہے، بہت سارے اندھیرے ہیں۔ پھر فرمایا فی بحر اللج، سمندر کی گہرائی جتنا اندھیرا، کتنا اندھیرا ہے؟ سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا کتنا اندھیرا ہوگا۔ پھر فرمایا ایک اندھیری جگہ ہے، پھر سمندر کی گہرائی ہے، فرمایا یغشاہ موج، اس کے اوپر
سمندر کی گہرائی ہے ویسے ہی اندھیرا ہے، اندھیرا گھوپ ہوا ہوا ہے، پھر گہرائی ہے، پھر فرمایا اس کے اوپر ایک آئی موج، ایک بڑی لہر اس کے اوپر آئی، اس لہر نے بھی اس کو ڈھانپ لیا۔ اندھیرے کی مثال ہے، ویسے ہی اندھیرا تھا، پھر سمندر کی گہرائی تھی، پھر فرمایا کہ ایک لہر نے اس کو ڈھانپ لیا، اس لہر کا اندھیرا۔ فرمایا یغشاہ موج، اس کے اوپر ایک لہر نے پردہ کر دیا، اس کے اوپر چھا گئی، من فوقہ موج، دوسری موج اس کے اوپر سے آ گئی، دوسرا اندھیرا پھر اس کے اوپر سے آ گیا۔ فرمایا من فوقہ سحاب، پہلے ہی اندھیرا تھا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا تھا، ایک لہر اس کے اوپر آئی اور اندھیرا ہو گیا، دوسری لہر اس کے اوپر آئی اور اندھیرا ہو گیا۔ فرمایا یہ اندھیرے اور اس کے اوپر جو ایک بادل اللہ نے چھا کے اس کے اوپر کھڑا کر دیا، وہ بادل سے اور اندھیرا ہو گیا۔ فرمایا یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ ایک موج پھر اس کے اوپر دوسری موج پھر اس کے اوپر بادل۔ فرمایا ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اوپر نیچے چڑھے ہوئے اندھیرے ہی اندھیرے۔ اگر یہ مثال سمجھ آ جائے تو یہ مثال اللہ نے دی ہے کفار کے اعمال کی، کفار اعمال کرتے ہیں اس کی مثال دی ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ ایک کفار وہ تھے عقیدہ صحیح نہیں، آیات کے منکر ہیں، عقیدہ صحیح نہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں، نظریات صحیح نہیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، لیکن اچھے کام کر رہے ہیں ساری زندگی، اچھے کام کر رہے ہیں ساری زندگی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ چمکتی ہوئی ریت کی طرح پانی لگتی ہے۔ دوسرے کفار وہ ہیں عقیدہ بھی صحیح نہیں، اعمال بھی صحیح نہیں، نجس عقیدہ اللہ کے بارے میں، نجس عقیدہ تھا رسول اللہ کے بارے میں، پھر اعمال گندے، پھر اخلاقیات ان کے گندے، معاملات گندے۔ فرمایا ایک ظلم، ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا، پہلے عقیدہ صحیح نہیں، پھر اعمال صحیح نہیں، اخلاقیات صحیح نہیں، بد زبان، بد کردار، اندھیرے کے اوپر اندھیرا۔ فرمایا اذا اخرج یدہ، ان کے اندھیروں کا، ان کی زندگی کی تاریکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ نکالے کوئی اپنا ہاتھ، یعنی کہ اندھیرے کا عالم یہ کہ کوئی اپنا ہاتھ نکالے، اس میں اندھیرے کے اندر اپنا ہاتھ نکالے۔ فرمایا یدہ، کہ ایسا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا، منہ کے قریب ہاتھ لے کر آتا ہے وہ اس کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، اتنا گپ اندھیرا ہے۔ فرمایا ایسا اندھیرا، اعمال بھی گندے، عقائد بھی گندے، اخلاقیات بھی گندی، ایسے کو بنایا اپنا امام، ایسے کو بنایا اپنا امام۔ کہیں آ گیا مسئلہ آڑے میں، اس کو بنایا امام اور یہ بھی پیچھے کھڑا ہو گیا، اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کیا ہے اس کا؟ ہاتھ نکالا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اتنی تاریک زندگی ہے۔ اگر نہ دے اللہ انہیں لہو نورا، روشنی، فما لہو من نور، ان کو کوئی روشنی مل ہی نہیں سکتی، اتنے سخت گمراہ ہیں، گمراہ ایسے ہیں اتنے زیادہ سخت۔ اچھا اب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، وہ تو تھوڑے اعمال کر رہا تھا، عقیدہ غلط تھا، اعمال اچھے کر رہا تھا، چمکتی ہوئی ریت کی طرح تھا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کے پاس عمل بھی کوئی نہیں، اس کے پاس کردار بھی کوئی نہیں، اس کے پاس اخلاق بھی کوئی نہیں، اس کا عقیدہ بھی کوئی نہیں، سارے ظلمات ہی ظلمات ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ یہ جو جائے گا اللہ کے پاس، فرمایا ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دے گا اس کو، تھوڑی سی روشنی بھی اللہ، تھوڑی سی ہدایت بھی اس کو دے تو پھر اس کو کچھ روشنی ملے، ورنہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، یہ تو ایسے ہی کا ایسے ہی رہ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ایسے جن کے اعمال ہوں، جن کو کچھ ملنے والا نہ ہو اور جن کے اعمال نری تاریکی ہی تاریکی ہو، ان کے پیچھے اقتدا کے اندر نماز پڑھنے کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے وضاحت سے بیان کیا۔ فرمایا وقال الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، لا یرجون لقاءنا، اور جن کو توقع ہی نہیں ہے اس بات کی کہ وہ ہم سے ملاقات کریں گے، ایک دن حساب کا آئے گا، ہمارے سامنے ان کی پیشی ہوگی، کچھ ان کے خیال کے اندر آتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا لولا
انزل علینا الملائکہ، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، کہتے ہیں ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، او نرا ربنا، یا ہم خود اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ استکبار کرتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں۔ فرشتے آئے نا ہمارے پاس، اللہ ہمارے سامنے ہم سے گفتگو کرے، ہم آپ کی بات مان لیں، ہم آپ کی نہیں مانیں گے۔ فرمایا کہ اتنا استکبار کرتے ہیں، سرکشی انہوں نے بہت زیادہ کی۔ فرمایا ان کو جواب دیں یوم یرون الملائکہ، جس دن تم نے ملائکہ دیکھ لیے نا، ابھی تو کہتے ہو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، جس دن فرشتہ آئے گا لا بشرا، کوئی خوشخبری نہیں ملے گی پھر تمہیں، اس وقت کا ایمان لانا بھی تمہارے لیے کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ فرمایا یومئذ للمجرمین، اور یہ ہوگا دن مجرمین کے لیے، جرم کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، کہ مشرکین یہ کہیں گے، کیا کہیں گے، کہ کوئی پناہ دے دیں، کوئی رکاوٹ دے دیں، کوئی چیز جو آڑے آ جائے، عذاب سے ہمیں بچا لے، کوئی چیز رکاوٹ بنے، پناہ بنے، کوئی پناہ دی جائے، عذاب میں کسی چیز کو رکاوٹ ڈالا جائے، اعمال کا اجر دیا جائے، اعمال کا کوئی اجر ملے۔ آگے فرمایا وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، وہ جو اعمال وہ کرتے تھے پھر ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے، من عمل، کوئی بھی عمل جو وہ کرتے تھے، فَجَعَلْنَاهُ، اسے ہم بنائیں گے حبام منصورا، اڑتا ہوا غبار، راکھ بنا دیں گے اس کو۔ مانگتے ہو اجر، مانگتے ہو اس کا، اس عمل کے اللہ کیا بنائے گا، راکھ بنائے گا۔ جس امام کی نماز راکھ بننے والی ہے، جس امام کی اپنی نماز راکھ بننے والی ہے، اس کے پیچھے پڑی ہوئی نماز کا اجر کیسے ملے گا، یہ بھی راکھ بنے گی۔ عنوان یہی ہے کہ اہل شرک کے پیچھے نماز پڑھنے سے، عبادات کرنے سے صرف اتنا نہیں کہ عبادت ضائع ہوگی، کفر بھی لازم آئے گا، کفر بھی لازم آئے گا۔ آیات کا، جن آیات میں اللہ نے منع کیا تھا، اس کی ایک وجہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے آیات سنی ہوں گی سورۃ غاشیہ کی۔ فرمایا حل اتاک حدیث غاشیہ، کیا تمہارے پاس چھا جانے والی کی خبر نہیں آئی، چھا جانے والی قیامت، اس کی خبر پہنچی ہے؟ فرمایا وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے۔ فرمایا عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہوں گے، عمل، دیکھیں نا، جس چیز کو اللہ کہے عمل کیا ہے، واقعی عمل کیے، عمل جس کو اللہ کہے واقعی، عاملۃ ناصبہ، فرمایا عمل کرنے والے ہوں گے، اور عمل بھی ویسے ہوں گے جو انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ حج جیسا عمل انسان کو تھکا دیتا ہے، اس کے اخراجات انسان کو تھکا دیتے ہیں، اور کتنے اعمال ہیں، نوافل ہیں، کتنی دوسری چیزیں ہیں، اللہ کے راستے کے اندر نکلنا ہے، تھکا دیتے ہیں۔ گویا کہ جہاد بھی ہو اللہ کے راستے کے اندر، لیکن ایمان کے اندر کھوٹ ہو، فرمایا کیا کرے گا، تسلا نارن حامیہ، اٹھائے گا اور آگ کے اندر پھینک دے گا، اعمال قبول نہیں کرے گا، تسلا نارن حامیہ۔ قانون کی بالادستی میں 18 انبیاء کا نام لیا تھا، آیات آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ فرمایا اگر شرک ان سے سرزد ہو جاتا، ان سے بھی شرک کا ارتکاب اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا، ان کے اعمال بھی سارے برباد ہو جاتے۔ 2 جمع 2 کی طرح مسئلہ سمجھ آتا ہے، جب امام کی قبول نہیں، ہماری بھی قبول نہیں، اگر ہمارا عقیدہ غلط ہوگا ہمارے نیک عمل قبول نہیں۔ انبیاء کا بھی اگر عقیدہ غلط پایا جاتا تو پھر اللہ انبیاء کے بھی عمل کو ضائع کر دیتا۔ اسی چیز کو ذکر کیا، فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ 18 انبیاء کا نام لیا، ان کی تعریفیں کی، تعریفیں کرنے کے بعد فرمایا یہی اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دے۔ فرمایا من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، اگر ان انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا تو ہم ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی الفاظ آئے ہیں سورۃ زمر کے اندر۔ فرمایا اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف دی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی طرف ہم نے یہ وحی کی۔ کیا وحی تھی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے کیا ہوں گے،
سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مشرک کی، کافر کی، فرقہ پرست کی ابتدا میں نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کے کوئی اعمال قبول نہیں کرے گا اللہ۔ ایک وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کفار اور مشرکین کے کوئی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا، راکھ بنائے گا، اڑا دے گا، عمل کر کر کے آئیں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، جائیں گے جہنم کے اندر۔ ایک بات۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اہل شرک کے اوپر اللہ نے کوئی عبادت فرض ہی نہیں کی۔ اہل شرک کے اوپر اللہ نے کوئی عبادت فرض ہی نہیں کی۔ اس چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کوئی بھی نیک کام ہے، کوئی بھی عبادت ہے، صلاۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، فطرانے ہیں، مشرک کے اوپر اللہ نے فرض نہیں کیا۔ جس بھی مقام کے اوپر آپ اس کا ذکر دیکھیں گے وہاں خطاب کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہاں خطاب ہوگا ایمان والوں سے۔ تو جب اہل شرک کے اوپر اللہ نے کوئی عبادت فرض ہی نہیں کی، ان کی کوئی عبادت اللہ نے ان کو کسی چیز کا مکلف بنایا ہی نہیں، تو پھر ان کی ابتدا میں نماز کیسے قبول ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں اس کا ذکر کیا، فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں۔ کام کس کا تھا؟ ایمان والے کا۔ مشرک آباد کرے گا اللہ کی مسجد کو تو کیا اجر ملے گا؟ نہیں ملا۔ اس چیز کا ذکر کیا۔ ما کان للمشرکین، مشرکین کو یہ زیب ہی نہیں دیتا ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ ان کی اپنی جانیں ان کے کفر کی گواہیں، وہ خود اپنی جانوں کے ساتھ کفر کے گواہ ہیں۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہ مسجد بنانے سمیت ان کے سارے اعمال ہم برباد کریں گے۔ مسجد کی تعمیر سمیت، مسجد تعمیر کی ہے اجر نہیں ملے گا، یہاں پہ امامت کرائی ہے اجر نہیں ملے گا، یہاں پہ بچوں کو قرآن پڑھایا اجر نہیں ملے گا، یہاں پہ تراویح مصلی پڑھایا اجر نہیں ملے گا، یہاں پہ درس و تدریس کی، فتاوے لکھے، کتابیں لکھی، مدرسے میں ساری زندگی بیٹھے رہے، مسجد بنانے سمیت ہر عمل برباد۔ فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ہم ضبط کر لیں گے، وفی النار ہم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ مشرک کے پیچھے عبادت اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس کو اللہ نے عبادت کا، وہ جو اعمال ہیں اس اعمال کا اللہ نے اس کو حکم ہی نہیں دیا، کوئی چیز اس کے اوپر فرض ہی نہیں کی۔ نماز مشرک پہ فرض نہیں ہے، حج و عمرہ مشرک کے اوپر فرض نہیں ہے، قربانی مشرک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو مسجد بنانا یہ مشرکوں کو زیب ہی نہیں دیتا، مشرکوں کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کن کا کام ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، ان کا کام جو ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر، ان کا کام ہے کہ وہ مسجد کو آباد کریں، مسجد کی تعمیر کریں۔ یہ مسجد تعمیر کریں گے ان کا ثواب ملے گا، یہ امامت اور خطابت کریں گے اس کا ان کو ثواب ملے گا۔ اب ایمان والا امام ہوگا، ایمان والا، اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اس کو امام بنایا جائے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، اس کے اعمال کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے متعلق یہ امید کی جاتی ہے کہ یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر، واقام الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کی، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، ولم یخشا الا اللہ، اور نہیں ڈرتے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے، فعسیٰ، ایسے ہی لوگ ہیں کہ امید کی جاتی ہے اولئک ان یکون من المہتدین، کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ سورۃ مائدہ کی 5 نمبر آیت، اگر اس کو آپ زبانی یاد کریں، یہ ایک قانون ہے، محکم آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، جلدی سے یاد ہو جائے گی۔ فرمایا وَمَن یکفر بالایمان، وہ شخص جو ایمان کا کفر کرے، وَمَن یکفر بالایمان، جو کوئی شخص ایمانیات کا، ایمان کا کفر کرے، فقد حبط اعملہ، ہم اس کے عمل کو ضبط کر لیں۔ چھوٹی سی آیت یاد رہے گی آپ کو۔ وَمَن یکفر بالایمان، جو کوئی کفر کرے ایمان کا،
فرمایا فقد حبط اعملہ، ہم اس کے عمل کو ضائع کریں گے، ضبط کریں گے۔ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا مزید بیان کیا سورۃ آل عمران کی 21 اور 22 نمبر آیت کے اندر۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ انبیاء کو قتل کیا، اس سے پہلے آیات کا کفر کیا، فرمایا ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، عذاب کی بشارت تو ہے ان کے لیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے اعمال اللہ برباد کرے گا۔ انہوں نے بھی کوئی نیک کام کیے ہیں، آج ہندو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کوئی فلاحی کام کرتا ہے، نصارہ بھی کوئی فلاحی کام کرتے ہیں، یہود بھی کوئی فلاحی کام کرتے ہیں۔ فرمایا لیکن انبیاء کو یہ قتل کرتے رہے، اللہ کا انکار کرتے رہے، ان کے اعمال کو کیا کرے گا؟ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے کیا کرے گا؟ اعمال کا صلہ نہیں دے گا ان کو۔ فرمایا وما لہم من ناصرین، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اللہ کی ایسی پکڑ آئے گی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، قبول ہو گئی؟ ضائع ہو گئی۔ قرآن کتنی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ پھر قرآن نے ایک مقام پہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا جس کا ارادہ ہے آخرت کا، جس کا ارادہ ہے آخرت کا اور وہ کوشش کرتا ہے آخرت کو حاصل کرنے کی ایسی کوشش جیسی کرنی چاہیے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ عبادت کرتا ہے لیکن اسی طرح عبادت کرے جو عبادت کے طریقے اس کو بتائے گئے ہیں، ایسی کوشش جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا وہ کام کرتا بھی ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور پھر وہ مومن بھی ہو۔ شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور پھر وہ مومن بھی ہو۔ پھر فرمایا فَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ ہیں ان کی جو صحیح ہے، ان کی جو کوشش ہے، فرمایا مشکورہ، اس کی قدردانی کی جائے گی، اس کو قدر سے دیکھا جائے گا، پھر اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی چیز کو سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا، فرمایا جو بھی کوئی اللہ کے پاس حاضر ہو مومن بن کے اور پھر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، پھر ان کے لیے ان کے عمل ضبط نہیں ہوں گے۔ ایمان لے کر آیا ہو، ایمان خالص ہو، پھر کوئی عمل کیا ہو، ایمان خالص کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دیا اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس چیز کو سمجھے نا، بڑی وضاحت سے سورۃ بقرہ میں بیان کیا۔ ایمان کے ساتھ 1 روپیہ بھی اگر اللہ کی راہ میں دیا ہو اس کو قبول کرتا ہے۔ ایمان نہیں ہے، کفر ہے، عقیدہ خراب ہے، اب یہ 1000 روپے بھی دیتا ہے تو قبول نہیں ہوتا، پوری دنیا لا کے دے دے قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے کھجور کا آدھا حصہ بھی دیا ہوگا اس کو قبول کرے گا۔ اس وجہ سے فرمایا وہ مومن ہو پھر صحیح۔ ہمیں پتہ چلا کہ نماز جس کے پیچھے پڑھیں گے نا وہ مومن ہوگا، پھر ہمیں ہماری نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ مومن نہ ہوا ہماری صرف اتنا نہیں کہ عبادت ضائع ہوگی، فرد جرم ان کی آیات کا انکار کرنے کا جرم ہمارے اوپر عائد ہوگا۔ اس چیز کو دیکھنا۔ لیکن اہل شرک کی ابتدا میں عبادت کرنے سے صرف عبادت ضائع نہیں ہوتی اور بلکہ کفر بھی لازم آتا ہے، یہ جو میں بات آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر سورۃ انعام 121 نمبر آیت دلالت کرتی ہے۔ کیا فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر ان مشرکوں کی تم نے اطاعت کی یقیناً تم بھی مشرک۔ اب نماز کو دیکھیں، نماز پوری کی پوری امام کی اطاعت ہے۔ امام رکوع میں جائے گا تو یہ رکوع میں جائے گا، اس سے پہلے نہیں جا سکتا۔ امام رکوع سے اٹھے گا پھر یہ رکوع سے اٹھے گا، اس سے پہلے رکوع سے اٹھے گا تو اس کی امامت سے باہر نکل گیا نا۔ اس چیز کو آپ دیکھیں، وہ پورے کا پورا اس کی اطاعت کے اندر جڑا ہوا ہے نماز کے دوران۔ پھر میں اس کے اوپر دلائل دوں کہ ان کی ابتدا کے اندر عبادت کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان کی کوئی ایسی محفل ہو جو شرکیہ ہو، ایسی محفل ہو جو شرکیہ محفل ہو، اللہ نے اس میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا، بیٹھنے سے بھی۔ اور ایک مسجد اور ایک جگہ اور ایسا امام جو اہل ایمان کے خلاف پروپیگنڈے کرے، آیات کا انکار کرے،
اللہ کا انکار کرے، اللہ کے جو صفات ہیں اس کا انکار کرے، اللہ کی ذات میں شریک بنا دے، اللہ کے حقوق اللہ کو نہ دیتا ہو، اللہ کے اختیارات کے اندر کسی اور کو شریک مانتا ہو، اس کے اعمال کا کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا حابطت اعمالہم، ضبط کرنے والا ان کے اعمال۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا گمان یہ کہ صلاۃ جو ہے نا وہ اپنا عمل۔ اشکال یہ آتا ہے، ایک سوال آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ایک اپنا عمل ہے، اور ہم جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ہماری نیت صرف 27 نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کی ہے۔ امام کا عقیدہ امام کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے۔ نماز کے دوران کوئی شرک یا کلمہ، کوئی کفر یا فعل وہ سر انجام نہیں دیتا ہے، اس سے کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہوتی، تو لہذا نماز چونکہ ایک بھلائی کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، اچھائی کے کام کے کرنے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا ساتھ دے دو، اور اگر برائی کا کوئی کام کریں ان کا ساتھ نہ دو، تو لہذا نماز جو ہے ہم اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کوئی کفر نماز میں نہیں ہے، کوئی شرک نماز میں نہیں ہے، امام کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے، تو لہذا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب اس کا ملے گا۔ 27 کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو لہذا ہمیں اس کا جزا ملے گی۔ ہاں، ان کا کہنا یہ، لوگوں کا اشکال یہ، تو آپ اس کو بات کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما جعل الامام، کہ امام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ لیُتَمَّ بِهِ، کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ فرمایا جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، جب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو۔ اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر یہ صلاۃ اپنا اپنا عمل ہے، اگر یہ صلاۃ اپنا اپنا، ایک بندے نے نماز پڑھی امام کے پیچھے، سلام پھیرا، آ کے ایک بندے نے بتایا کہ بھائی جس بندے کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے یہ بندہ جادو کرتا ہے، یہ جادو کرتا ہے، اس کو خبر ملی یہ بندہ جادو کرتا ہے۔ آپ اسی شخص سے پوچھیں، ہاں بھائی امام کے بارے میں تمہیں پتا چلا کہ یہ جادو کرتا ہے، یہ اٹھا امام کے پاس آیا، امام صاحب اس طرح لوگ کہتے ہیں آپ جادو کرتے ہیں، امام کہتا ہے میرا دعویٰ ہے کوئی بھی کام ہے آپ کا جادو کے ذریعے کر لیں، میں کرا دوں گا، میں کر دوں گا۔ یہ مطلب یعنی کہ جادو کی تصدیق ہو گئی امام سے۔ تو اب اس سے پوچھیں نماز دہراؤ گے؟ کہے گا دہراؤں گا، یہ تضاد ہے، یہ کیا ہے؟ اب اس سے پوچھیں کہ نماز تم جو ابھی پڑھی ہے تم نے دہراؤ گے؟ دہرائے گا، یہ اس کا ماننا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب اس سے پوچھیں وہ جو تمہارا عقیدہ تھا، امام کا اپنا عقیدہ ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے، مجھے نماز ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھنی ہے، یہ جو بھی کچھ کرتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ایسا کہنے والے نماز دہرانے کے قائل ہیں۔ اگر کفریہ عقیدہ امام کے متعلق پتہ چل جائے تو یہ نماز دہرانے کے قائل ہیں۔ اب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ایک شخص کہتا ہے نماز میرا عمل ہے، نماز اپنا اپنا عمل ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ اس لیے صرف نماز کا ثواب حاصل کرنے۔ آپ اس سے سوال کریں، غلطی ہو گئی امام سے نماز کے اندر، اس نے سجدہ سہو کیا، تم سے نہیں ہوئی، نماز اپنا عمل ہے نا، تم سے تو غلطی نہیں ہوئی، غلطی ہوئی ہے امام سے، امام سجدہ سہو کر رہا ہے تم بھی کرو گے؟ بولے جی کروں گا۔ اس سے بولنا وہ تمہارا عقیدہ، وہ تمہارا فعل، وہ تمہارا قانون، وہ تمہارا اصول کہاں گیا کہ نماز تو اپنا عمل ہے، غلطی ہوگی تو پھر سجدہ سہو کرے گا نا، غلطی نہیں ہوئی اس سے، یہ سجدہ سہو کیوں کرے گا؟ یہ سجدہ سہو کرنے کا قائل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس چیز کو یہ منوانا چاہتا ہے اس کو خود بھی وہ نہیں مانتا۔ اور ایک استدلال ان کا یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا وہ اجازت دی تھی کہ آپ ان کے پیچھے، باغیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اور فرمایا کہ باغی جو ہے نا وہ جب کوئی برا کام کریں پھر ان کے ساتھ وہ کام نہ کریں، اچھے کام میں ان کا ساتھ دے دیں۔ تو اس کو دلیل بنایا مشرک کے پیچھے مشرک کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اس چیز کو دلیل بنایا اور کہا کہ عثمان نے اجازت دی تھی کہ صلاۃ جو ہے وہ اچھائی کا کام ہے، جب اچھا کام کریں، بھلائی کا کام کریں ان کا ساتھ دو، اور جب بھلائی کا کام نہیں کریں وہ ان کا ساتھ نہیں دو۔
اصل میں وہ جو لفظ باغی کا وہاں پہ آ رہا ہے نا، وہ مشرکوں اور کافروں کے لیے نہیں آ رہا، اس چیز سے دھوکہ انہوں نے دیا۔ وہ لفظ جو باغیوں کا آ رہا ہے، باغیوں کا امام مدینہ کی مسجد کے اندر امام بن گیا ہے، وہ لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں، تو وہ جو باغی ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں، وہ ایمان عقیدے کے باغی نہیں تھے، ایمان کے عقیدے کے کفر ان سے سرزد ہوتا ہو یا شرک ان سے ہوتا ہو، نہیں، وہ ایمان عقیدے کے باغی نہیں تھے۔ وہ ان کا اختلاف امیر کے ساتھ ذاتیات کے اوپر تھا، امیر کو کافر نہیں کہتے تھے، وہ ایمان کے اندر اور کفر کے اندر، شرک کے اندر، توحید کے اندر وہ فرق رکھتے تھے۔ وہ لفظ باغی کا اللہ کے ساتھ بغاوت کا نہیں تھا، وہ ذاتیات کے مسئلے کی بنیاد پہ، ورنہ اگر ہو یہ کافر مشرک اور خلیفہ وقت کہے کہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، وہ کافر مشرک اور وہ قابض ہو جائے مسجد نبوی کے اوپر اور صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں اور کے پیچھے نماز پڑھ لیں، سارا نظام ہی درم برم۔ جو عقیدہ پھیلایا تھا، جو عقیدہ جس کی بنیاد رسول اللہ نے قائم کی تھی، قرآن کی آیات جس کے اوپر شاہد تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ کی زبانوں پہ تھی، سب کا ہی مسئلہ ختم۔ پھر آپ یہ بات دیکھیں کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی آخری وجہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ایک امام ہے، اس کے جسم کے اوپر یا اس کے کپڑوں کے اوپر ظاہری نجاست لگی ہے، ظاہری نجاست لگی ہے، خون لگا ہوا ہے یا کوئی اور نجاست اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا وہ نماز پڑھا رہا ہے اور نماز پڑھاتے ہوئے آپ کی نظر پڑی کہ یہ اس کے پیچھے میں نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ تو اس کے کپڑوں پہ تو خون لگا ہوا ہے، اب آپ نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ آپ کا ذہن یہی ہوگا کہ اس کی اپنی نہیں ہوگی، اس امام کی اپنی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے کپڑے ناپاک ہیں، ظاہری نجاست اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی تو جتنے بھی لوگ، 1000 بندہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ شخص یہ گمان کرتا ہے ظاہری نجاست دیکھ کر، لیکن اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک اندر سے ناپاک ہے، اندر کی بات اللہ نے کھول کے بیان کی، فرمایا مشرک ناپاک ہے، نجس ہے اندر سے، بظاہر کتنا بھی پاک ہو، بظاہر کتنا بھی پاک ہو، اس کا عقیدہ نجس ہے اللہ کے بارے میں، اس کا عقیدہ نجس ہے رسول اللہ کے بارے میں، اس کا عقیدہ نجس ہے دین اسلام کے بارے میں، فرمایا مشرک اندر سے نجس ہے، نجس ہے، اور نجس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ یہ تیسری وجہ ہے مشرک کے پیچھے نماز نہ ہونے کی، نجس ہے، ظاہری نجاست ہو، ظاہری نجاست کپڑوں پہ لگے، ایمان والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، یہ مشرک کی قبول کرانے کے چکر میں۔ صحیح ایمان ہے، ایمان خالص ہے، اچھی نماز پڑھی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی ہے، کپڑے ناپاک تھے، نجاست لگی ہوئی تھی، ایمان والے کی قبول نہیں ہوتی، اور یہ قبول کروانے کے چکر میں مشرک کی نماز کہیں کسی طرح قبول ہو جائے، ہماری بھی پیچھے پیچھے قبول۔ اس چیز کو بیان کرنا رہ گیا اور وقت بھی ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال الگ الگ کیے، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ان کے لیے ان کے اعمال، اہل ایمان کے اور کفار و مشرکین کے اعمال کو اللہ نے جدا کیا۔ پھر ان کو امام بنانا تو بہت دور کی بات رہ گیا، فرقہ پرستوں کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بہت دور کی بات رہ گئی۔ اللہ فرماتا ہے اہل ایمان کا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، امام بنانا ہے تو یہ پھر دور کی بات ہے نا، ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اس میں جو سب سے پہلی بات لے کر آئیں تو یہی لے کر آئیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ فرقہ والوں سے پیغمبر آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جن لوگوں نے دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، خود گروہوں میں تقسیم ہو گئے، فرمایا لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا مطلب؟ اعمال جدا جدا ہو، تعلق نہیں، نماز پڑھنا ان کے پیچھے یہ تو بہت دور کی بات رہ گئی۔ فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، لوگوں یہی میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں کی طرف ان کی پیروی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ کی وصیت ہے تمہیں تاکہ تم ڈرنے والے بنو، تقوی والے بنو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔